من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ لأہل التقوی والیقین والجنۃ للموحدین والنار للملحدین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین لا سیما علی بقیۃ اللہ العظم روحی وارواحنا لمقدم الفدا ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ سب مل کے صلوات پڑھیں بابا۔ ظاہر ہے کہ مجلس وابستہ ہے سال ثواب سے۔ آغاز گفتگو اس دعا کے ساتھ کہ پروردگار بطفیل محمد اور آل محمد اور بتصدق امام زمان رضی اللہ تعالیٰ فرد شریف میرے دہن سے نکلے ہوئے فضائل المصائب کے ہر جملے کا ثواب اللہ اس مرحومہ کے نام اعمال میں تحریر فرمائے جس مرحومہ کے سارے ثواب صلوات اور سب مل کے پڑھیں بابا۔ مناسبت کو نظر میں رکھتے ہوئے اپنے بزرگوں اور نوجوان دوستوں کے حضور میں ایک بڑی مشہور و معروف آیت کریمہ کی تلاوت کی ہے، اور اس آیت کریمہ میں خالق کائنات ارشاد یہ فرما رہا ہے کہ کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ یہ کائنات اور اس کائنات موجود چیزیں ایک دن آئے گا، ایک زمانہ آئے گا، ایک عہد آئے گا کہ جب سب کے سب مٹ جائیں گی، فنا ہو جائیں گی، منزل وجود سے منزل عدم پہنچ جائیں گی۔ ہاں مگر ایک ذات ہے جس ذات کو فنا نہیں ہے، اور وہ ہے ذات احدیت، اور وہ ذات کی صفت یہ ہے کہ وہ ذات صاحب جلال بھی ہے اور صاحب کرام بھی ہے۔ کس قدر مہربان ہے وہ خدا جس نے اپنی بقا اور فنا نہ ہونے کا اعلان کیا اپنے جلال کے ذریعے، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے بندوں کا دل رکھتے ہوئے اس نے اپنے صاحب اکرام ہونے کا بھی اعلان کیا، تاکہ انسان نہ رحمت الہی سے مایوس ہو اور نہ اللہ کے عذاب سے مطمئن، بلکہ ایک ایسی زندگی گزارے جس میں ایک طرف امید ہو تو دوسری طرف خوف ہو۔ امید نیکیوں کا حوصلہ پیدا کرے اور خوف جہنم کی راہ میں حائل ہو جائے۔ صلوات پڑھیے بابا دے والا۔ یہ آیت جس کی میں نے تلاوت کی ہے، ظاہر کی سال دعا کی مجلس ہے اور تقاضائے مجلس بھی پورا ہونا ہے، تو تذکرہ تو بہرحال موت کا کروں گا، اور یہ تذکرہ موت کا نہ ہمارے کرنے کا محتاج نہ آپ کے سننے کا محتاج ہے۔ آپ سنیں یا نہ سنیں، میں کروں یا نہ کروں، آئے گی سب کو۔ تذکرہ جو موت کا ہے یہ سننے کا پڑھنے کا محتاج نہیں ہے، یہ آئے گی سب کو۔ ہم نے دیکھا یہ ہے، تھوڑا تھوڑا آگے بڑھائیں تو مزہ آئے گا، تھوڑا آگے بڑھائیے، آگے بڑھائیے تاکہ ڈسٹرب نہ ہو، تھوڑا آگے بڑھائیں، آگے بڑھائیں۔ انشاءاللہ میں 1 گھنٹہ پڑھوں گا، آئیے آگے، تھوڑا اور آگے، خالی جگہ جزاک اللہ۔ تو بھیا یہ موت جو ہے یہ نہ تذکرہ کرنے کا محتاج ہے نہ آپ کے سننے کا محتاج ہے۔ آپ چاہے خوش ہو کے سنیں چاہے ناراض ہو کے سنیں، آئے گی انشاءاللہ، سب کو آئے گی۔ ہم نے دیکھا یہ ہے کہ سارے جو معاملات ہوتے ہیں وہ اسی ایک بات میں منحصر ہوتے ہیں کہ آپ ہمارے یہاں آئیے اور ہم آپ کے یہاں آئیں۔ سارے تقاضے دوستی کے بس ایک بات پہ ہوتے ہیں کہ آپ ہمارے یہاں آئیے اور ہم آپ کے یہاں آئیں۔
ہم آپ کے آئیں اور آپ ہمارا ایک بار بھی نہ آئے تو ہم بھی اکڑ کے بیٹھے، ہم بھی روز روز جائیں؟ ان کو بھی جانا چاہیے کہ اس میدان میں اگر ہم نے کسی کو نہایت فیاض پایا ہے، نہایت سخی پایا ہے، تو ہے حضرت ملک الموت۔ انہوں نے کہا آپ آئیں یا نہ آئیں، انہوں نے کہا آپ آئیں یا نہ، ہم ایک نہ ایک دن ضرور آئیں گے۔ ایک صلوات پڑھیے بآواز بلند۔ اور جب آئیں گے تو خالی ہاتھ نہیں جائیں گے، تو جانا سب کو ہے۔ ایک سفر ہے اس کو کہتے ہیں سفر آخرت، ٹھیک ہے؟ جو ناگپور چھوڑ کے رائے پور نہ گیا ہو وہ بھی مسافر ہے۔ یہاں ہم بیٹھے ہیں، ممبر پہ بیٹھے ہیں، مسجد پڑھ رہے ہیں، ہم حالت سفر میں ہیں۔ آپ سن رہے ہیں، آپ حالت سفر میں، جو جہاں آئے وہ حالت سفر میں ہے، اس لیے کہا جاتا ہے ہم سب مسافر ہیں۔ تو بھیا سفر تو کرنا ہے، ہر ایک کو کرنا ہے، چاہیں یا نہ چاہیں سفر کرنا ہے، مگر آپ مجھے بولے کیا خالی ہاتھ؟ خالی ہاتھ سفر کرنا ہے؟ ایک شخص اگر کہیں جاتا ہے 10-20 دن کے لیے تو ایسے لوگوں کو تلاش کرتا جو وہاں ہو کے آ گئے ہوں، اور ایک سوال کرتا بھیا ہم جا رہے ہیں وہاں، اور آپ بتائیے وہاں کیا ملتا کیا نہیں ملتا ہے؟ کیوں پوچھ رہا ہے؟ تاکہ جو نہ ملتا ہو وہیں سے لے کے جائیں، تاکہ وہاں جانے بعد پریشان نہ ہو۔ تھوڑا ذہن کو قریب کر دوں، ایک صاحب نے کہا مولانا وہ فلاں صاحب آپ کو ڈھونڈ رہے ہیں۔ ہم نے خیریت تو کہ وہ تو وہی بتائیں گے۔ اتفاق سے ہم مل کے ہم نے کہا سنا آپ نے ڈھونڈ رہے تھے؟ ہاں مولانا میں ڈھونڈ رہا تھا۔ کیوں؟ کہا وہ اس سال ہم حج پہ جا رہے ہیں۔ ہم نے کہا اللہ قبول کرے، کہا وہ تو کرے گا ہی۔ تو ہم نے کہا پھر کئی بتائیے کہ ہم چال جو حج پہ جا رہے ہیں تو وہاں کا موسم کیسا ہوگا؟ تو ہم نے کہا آپ حج کرنے جا رہے ہیں یا موسم کا مزہ لینے جا رہے ہیں؟ کہا نہیں مطلب سردی پڑ رہی ہو تو گرم کپڑے لے کے جائیں، اور اگر گرمی پڑ رہی ہو تو سرد کپڑے لے کے جائیں۔ تو ہم نے کہا نہیں موسم گرم ہوگا، کاغذ نکلا قلم لکھے موسم گرم ہوگا مطلب سرد کپڑے لے کے جانا ہے۔ اچھا مولانا سنا یہ کہ وہاں مکے میں اچار نہیں ملتا کھانے کو؟ ہم نے کہا بالکل نہیں ملتا، لکھ لیا اچار نہیں ملتا۔ اچھا مولانا وہاں سنا گٹکا وٹکا نہیں ملتا؟ ہم نے کہا بالکل نہیں ملتا ہے، لکھ لیا نہیں ملتا۔ کیوں لکھا جا رہا ہے؟ کیونکہ نہیں ملتا، یہاں سے لے کے جائیں تاکہ وہاں جانے کے بعد پریشان نہ ہو۔ اور عقل مندی بھی یہی ہے کہ ایسے لوگوں کو تلاش کی جو ہو کے آ گئے ہوں اور وہاں جو نہ ملتا ہو لے کے جائیں۔ دیکھیے 20 دن کا سفر ہے، 22 دن کا سفر ہے، مگر اتنا تگ و دو ہو رہا ہے کہ جو چیز نہ ملتی یہاں سے لے کے جائیں تاکہ وہاں جانے پر پریشان نہ ہو، وہاں جانے پر پریشان نہ ہو۔ مگر سارا معاملہ میرے خاموش سامنے یہاں کے رک گیا کہ جملہ کہہ دوں شاید مجمع جاگ جائے، عربستان سے جا کے آنے والے تو مل جائیں گے آپ کو، جن سے آپ معلوم کر لیں کیا ملتا ہے کہ نہیں ملتا ہے۔ یہ قبرستان سے کون واپس آیا ہے جسے آپ پوچھیں بھیا کیا ملتا کیا نہیں ملتا ہے؟ اچھا پہلی بات تو یہ کہ کوئی ملے گا نہیں، اور اگر کوئی مل بھی جائے تو ایسا کوئی مرد مومن نہ ملے گا جری جو اس کے سامنے بیٹھ کے وہاں کے حالات سن سکے۔ ایسا کوئی جری نہیں ملے گا۔ معلوم ہے ایک صاحب کو ہم دفن کر کے آئے، ہمارے دوست تھے، اور ابھی ہم گھر نہیں پہنچے تو وہ کھڑکی کے اندر آ کے بیٹھ گئے کفن سمیت، صرف وہاں کے حالات بتانے کے لیے کہ مولانا ہم تو خالی ہاتھ چلے آئے اور ان چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے آپ لے کے آئیے گا، چونکہ آپ ہمارے دوست ہیں، تقاضا دوستی ہے کہ ہم آپ کو بتا دیں ان چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے۔ تو اول تو کوئی ملے گا نہیں، اور اگر کوئی مل جائے تو ایسا کوئی باہمت نہیں ہے جو اس کے سامنے بیٹھ کے وہاں کے حالات سن سکے، وہاں کے حالات سن سکے۔ معلوم ہے اگر وہ آگے وہاں کے حالات بتانے کے لیے ہماری خود حالت خراب ہو جائے گی۔ ارے ان کو دفن کر کے آئے تھے آگے کفن سمیت، تو اول تو کوئی ملے گا، اگر مل جائے تو اتنا بہمت کوئی نہیں جو اس کے سامنے بیٹھ کے وہاں کے حالات سن سکے۔ ایک جملہ کر دو شاید مجمع بول دے، اے پروردگار دنیا کا سفر طے ہوتا ہے روشنیوں میں یا آخرت پر کیا تاریکی میں طے ہوگا؟ ارے کوئی تو ہو ایسا جو ہمیں یہ بتائے کہ وہاں کیا ملتا کیا نہیں ملتا ہے۔ میرے مولا علی کا سب سے بڑا کرم بھی ہوا کہ مولا علی بغیر پوچھے ہم بتائے کہ وہاں کیا ملتا کیا نہیں ملتا ہے۔
امام نے کہا الیوم عمل ولا حساب فقط الحساب والعمل، یہ دنیا ہے، یا عمل ملے گا حساب نہیں ملے گا، وہ آخر وہ حساب ملے گا عمل نہیں ملے گا۔ صلوات پڑھیے محمد اور آل محمد۔ نہیں غور کیا؟ نہیں میں کچھ کہہ گیا، آپ نے غور نہیں کیا کہ یہ دنیا یہاں تمہیں عمل ملے گا حساب نہیں ملے گا، وہ آخرت ہے، وہ حساب ملے گا عمل نہیں ملے گا، تو جو چیز وہاں نہ ملے یہیں سے لے کے جائیں۔ صلوات پڑھیے بابا دے والا۔ اور یہ طے ہمیں جاننا سب کو ہے، موت ٹلنے والی شے کا نام نہیں ہے، جو ٹل جائے اسے بلا کہتے، موت نہیں کہتے۔ ہر ایک کو آئے گی، ہر شے کا علاج ہے، موت کا علاج نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ موت کا علاج نہیں ہے، کسی کے پاس نہیں ہے۔ آپ کو معلوم ہے ایک بہت بڑا حکیم گزرا ہے، بہت بڑا حکیم، حکیم دونوں معنوں میں، اس کا نام تھا افلاطون، اپنے دہر کا سب سے بڑا حکیم، اس سے بڑا حکیم کائنات گزرا نہیں ہے۔ اتنا بڑا حکیم تھا کہ ایک دن وہ کہہ بیٹھا کہ اگر مجھے اپنی موت کا صحیح وقت معلوم ہو جائے تو میں اپنی موت کا بے علاج ڈھونڈ لوں گا۔ اب آپ سوچیں کتنا بڑا حکیم رہا ہوگا، کہ اگر مجھے اپنی موت کا صحیح ٹائم اور وقت معلوم ہو جائے تو میں اپنی موت کا بھی علاج ڈھونڈ لوں گا، یہ اس کا دعویٰ تھا۔ اچھا دل سے نکلی ہوئی آواز سے اللہ نے سن لی، اچھا اتنا بڑا دعویٰ کہ موت کا وقت معلوم ہو جائے تو موت کا علاج، تو اللہ نے اس کے اس بات کو مان لیا۔ ایک آواز آئی کہ تیری موت فلاں مہینے میں فلاں دن فلاں وقت پر طے کر دی گئی ہے، بتا دیا اللہ نے، اسے یقین آ کہ آواز اللہ ہی کی ہے۔ اب سنیے آپ، توجہ طلب بات کر رہا ہوں۔ اس نے کیا کیا؟ حکیم تھا نا، اس نے کیا کیا؟ جب معلوم ہے یہ آواز اللہ ہی کی ہے اور اس نے طے کر دیا فلاں دن فلاں وقت موت آئے گی، تو اس کو تو معلوم تھا کہ روح نکلنے میں کوئی گھنٹہ دو گھنٹہ تو لگتا نہیں ہے، لمحوں کا معاملہ ہوتا ہے، سیکنڈوں کا معاملہ ہوتا ہے، سیکنڈوں معاملہ ختم ہو جاتا ہے۔ تو اس نے کیا کیا کہ اپنے ہی طرح اپنے ہی مجسمہ 20 عدد بنوایا، اپنا پتلا 20 عدد، پتلے میں اس میں کوئی فرق نہیں، بالکل ہو مجسمہ بنوایا، اور گھر میں مختلف گوشوں میں لے جا کے مجسمہ بٹھا دیا۔ ارادہ کیا تھا کہ جب ملک الموت آئیں گے اور 20 عدد افلاطون دیکھیں گے تو سمجھ میں نہ آئے گا کون اس میں اصلی ہے، اور جب تک وہ تلاش کریں گے وقت نکل جائے گا، ہم بچ جائیں گے۔ یہ اس کا ارادہ تھا کہ جب تک وہ سوچیں گے اس میں کون افلاطون ہے تو تب ٹائم تو نکل جائے گا، وقت تو نکل جائے گا، ہم بچ جائیں گے۔ 20 عدد مجسمہ اس نے بنوایا اور بنا کے لا کے رکھ دیا، اور انہیں مجسموں کے درمیان جا کے چھپ کے بیٹھ گیا، اسحاق بھائی چھپ کے بیٹھ گیا۔ ادھر جب وقت ہوا اور ملک الموت آئے اور دیکھا 20 افلاطون، تو ملک الموت نے اب دیکھے کون متوجہ تھا کون نہیں تھا، اسے ایک جملے پتہ چل گیا۔ ایک بار جب دیکھا 20 افلاطون تو ملک الموت نے بآواز بلند کہا افلاطون کیا بہترین مجسمہ تو نے بنوایا ہے، مگر تو ایک بار بھول گیا۔ آوازی وہ کیا کہ بھئی یہی بھول گیا۔ صلوات پڑھیے محمد اور آل محمد۔ بھائی جو سمجھ گیا صلوات اور پڑھ لے بھائی وطن۔ تب یہی بھول گیا تو، یہ کیوں سنایا میں نے؟ تاکہ یقین آ جائے کہ موت کا کوئی علاج جو آیا اسے ایک نہ ایک دن جانا تو جو ہے، جب جانا ہے تو پوری تیاری کے ساتھ جانا ہے۔ اچھا بات رہ نہ جائے تو اب سورہ رحمان، آپ کو معلوم ہے کہ قرآن مجید میں 114 سورے ہیں، اور کوئی سورہ جو ایسا نہیں اس کا نام نہ لکھا ہو۔ ہر سورہ کا آپ کو آغاز ہی میں نام مل جائے گا، بالکل آغاز۔ مثلا پہلا سورہ ہم جب آپ پڑھیں گے تو آپ کو آغاز میں نام ملے گا سورۃ الفاتحہ، سورہ کو سورہ فاتحہ کہتے ہیں۔ سورہ بقرہ جب آپ تلاوت کریں گے تو آغاز میں نام ملے گا سورہ بقرہ کہتے ہیں۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جتنے سورے سب کا نام آپ کو آغاز میں مل جائے گا۔
تو اکثر مومن سوچتے ہیں قرآن جو سورے ہیں جو نام لکھ دیے گئے بس وہی ہیں، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ میری اپنی تحقیق ہے، یوٹیوب پر نہیں ملے گا آپ کو میرا بیان، اب ملے گا، اب ملے گا جو میں پڑھ رہا ہوں، اگر پڑھ گیا تو ایسا نہیں کہ نہ، بلکہ میری اپنی تحقیق ہے کہ قرآن کوئی سورہ ایسا نہیں کم سے کم 3 اور زیادہ 30 نام نہ ہوں، 3 سے کم نہیں اور 30 سے زیادہ۔ مثلاً یہ سورہ جب سورہ ہم پڑھتے ہیں نماز میں، ایک جگہ سورہ ہم کو سورہ ہم کہتے ہیں، دوسرا اسی سورہ سورہ فاتحہ کہتے ہیں، اس جگہ سورہ صلات کہتے ہیں، اس کا نام سورہ دعا ہے، اس کا نام سورہ شفا ہے، اس کا نام سورہ صبا ہے، اس کا نام سورہ مسانی ہے، اس کو سورہ شکر کہتے ہیں، اس کو سورہ صلات کہتے ہیں، اس سورہ کنس کہتے ہیں، اس کو سورہ شافیہ کہتے ہیں، اس کا نام سورہ کافیہ ہے، اس کا نام سورہ ام الکتاب ہے، اس کا نام سورہ فاتح الکتاب۔ 18-20 نام تو سورہ ہم نے ہیں۔ سورہ قل پڑھتے ہیں آپ، سورہ قل کو قل کہتے ہیں، سورہ تزیید اسی کا نام ہے، سورہ تفرید اسی کا نام ہے، سورہ تحید اسی کا نام ہے، سورہ اخلاص اسی کا نام ہے۔ 8 یا 9 نام تو سورہ قل کے ہو گئے۔ سورہ دہر اس کے 22 نام ہیں، سورہ صافہ اس کے 18 نام ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ بھیا 3 سے کم نہیں، 30 سے زیادہ نہیں۔ سارے سوروں کے نام گنواؤں گا آپ کو نیند آ جائے گی۔ انہیں سورہ مقصورہ سورہ رحمان، سورہ رحمان کو سورہ رحمان کہتے ہیں، دوسرا نام بھی اسی سورہ کو سورہ انعام بھی کہا جاتا ہے۔ سورہ رحمان کا دوسرا نام ہے سورہ انعام۔ میں انعام کہہ رہا ہوں، انعام نہیں کہہ رہا ہوں، دونوں فرق ہے۔ وہ جو سورہ ہے اس کا نام سورہ انعام، اور میں انعام کہہ رہا ہوں۔ انعام اور انعام میں فرق ہے۔ انعام کہتے ہیں جانوروں کو، انعام کہتے ہیں نعمتوں کو۔ صلوات پڑھیے محمد اور آل محمد کو۔ توجہ رہے آپ کی؟ آج آگے تو انعام کہتے ہیں جانوروں کو، انعام کہتے ہیں نعمتوں کو۔ اب اگر یہ مجمع مجھ سے پوچھا مولانا یہ بتائیے سورہ ہم کو سورہ ہم کیوں کہتے ہیں، میرے پاس جواب ہے، مگر چونکہ موضوع سے الگ ہے اس لیے نہ بتاؤں گا۔ کوئی پوچھا مجھے سورہ بقرہ ہم سے بقرہ کیوں رکھا گیا، جواب ہے میرے پاس۔ کوئی مجھے سورہ دہر کا نام سورہ دہر کیوں ہے، میں جواب دے سکتا ہوں، مگر چونکہ موضوع سے الگ ہے اتنا پوچھیے کہ سورہ رحمان کو سورہ انعام کیوں کہتے ہیں۔ یہ سورہ رحمان کا نام سورہ انعام کیوں رکھا گیا، اس کے علماء نے 7 جوابات دیے ہیں، مگر سارے جواب میں سنا نہیں سکتا ہوں، 2 جواب سن لیجئے۔ پہلا جواب یہ دیا گیا، یوں تو قرآن کو ایسا سورہ جس میں اللہ نے اپنی نعمتوں کا تذکرہ نہ کیا ہو۔ یہ کوئی بہار قرآن ہے، رمضان کا مہینہ سے سنا رہا ہوں، ایسا کوئی سورہ قرآن ہے جس میں اللہ نے اپنی نعمتوں کا ذکر نہ کیا ہو، مگر سورہ رحمان قرآن کا ایک ایسا سورہ ہے جس سورہ میں اللہ نے ابتدا سے لے کے انتہا تک، آغاز سے لے کے انجام تک، شروع سے لے کے آخر تک ان تمام نعمتوں کا تذکرہ کیا ہے جو اللہ اپنے بندے کو دے چکا یا دے رہا ہے، دینے والا ہے۔ اس لیے سورہ کا نام ہے سورہ انعام، یعنی نعمتوں والا سورہ۔ سورہ انعام یعنی نعمتوں والا سورہ۔ ایک دوسری دلیل بھی ہے، اسی سورہ میں ایک آیت ذکر بار بار ہو رہا ہے، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ کیوں؟ کیا مطلب؟ اے میرے بندے تو اپنے اللہ کے نعمتوں کہاں تک جھٹلائے گا۔ یہ دلیل ہے کہ سورہ کو نعمتوں والا سورہ کیوں کہا گیا۔ تو اگر یہ چھوٹی تمہید آپ کے ذہن محفوظ ہو گئی، اس کے بعد جو بات کہنے جاؤ اس میں لطف آئے گا آپ کو۔ ایک طرف تو نام رکھا سورہ انعام نے نعمتوں والا سورہ، اور دوسری طرف اسی سورہ میں رکھ دیا کل من علیہا فان۔ یا اللہ جب نعمتوں والا سورہ ہے تو اس میں موت کا تذکرہ کیوں؟ یا اللہ جب نعمتوں والا سورہ ہے تو فنا ہونے کا تذکرہ کیوں؟ یا اللہ جب موت کا تذکرہ ہے تو مل جانے کا تذکرہ کیوں؟ یا اللہ جب نعمتوں والا سورہ ہے تو حیات کی بات ہو، زندگی کی بات ہو، جینے کا تذکرہ ہو۔ اس لیے کہ تیرے سارے بندے حیات کو نعمت سمجھتے ہیں، موت کو کوئی نعمت نہیں سمجھتا۔ تو جب مر جانا مٹ جانا نعمت نہیں تو نعمتوں والے سورے میں یا اللہ اس کا تذکرہ کیونکہ معبود حیات کی بات ہو، زندگی کی بات ہو، جینے کا تذکرہ ہو، لیکن تیرے سارے بندے
حیات کو نعمت سمجھتے ہیں، مرنے کو نعمت سمجھتا، تو جب مر جانا مٹ جانا فنا ہو جانا یہ نعمت نہیں ہے تو نعمتوں والے سورے میں اللہ اس کا تذکرہ کیوں کیا؟ معبود حیات کی بات ہو، زندگی کی بات ہو، تو یہ میرے سامعین یہ کوئی میرے ذہن کا اختراع نہیں ہے، بلکہ چھٹے امام جعفر صادق پوچھا گیا مولانا جب اللہ نے کہا یہ نعمتوں والا سورہ ہے تو اللہ نے سورے میں کل من علیہ فان کی آیت کیوں رکھی؟ تو امام نے کہا کہ جواب تو تمہیں معلوم ہے، ایک تم درس وابستہ ہو جو سلم کا دعویٰ کرنے والا ہے، مگر ہم یہ چاہتے تمہارے حوالے بات غیروں تک پہنچ جائے کہ نعمتوں والے سورے میں اللہ نے موت کا تذکرہ کیوں کیا؟ مولا علی نے فرمایا کہ جواب یہ دیا کہ اس لیے نعمتوں والے سورے میں موت کا تذکرہ ہوا تاکہ کوئی بھی انسان نعمتیں پانے کے بعد فرعون نہ بنے۔ آگے آ جائیے، آگے آ جائیں، آگے جگہ ہے، آگے صلوات پڑھنے بابا۔ کہا موت کا تذکرہ غور کیجیے گا، نعمتوں والے سورے میں موت کا تذکرہ اس لیے کیا تاکہ کوئی انسان نعمتوں کو پانے کے بعد فرعون نہ بنے، نمرود نہ بنے، مغرور نہ بنے، تکبر نہ کرے۔ ہائے ہائے، اور تکبر وہی کرتا ہے جو اپنی موت کو بھول جاتا ہے۔ صلوات پڑھیے محمد علیہ وسلم۔ یہ غرور، یہ گھمنڈ، یہ تکبر کون کرتا ہے؟ جو یہ بھول جاتا ہے کہ اسے بھی مرنا ہے۔ ادھر موت کو بھولا، ادھر دائرے فرعونیت داخل ہوا، مغرور بن جاتا ہے، گھمنڈ، یہ میرا، یہ میرا، یہ میرا، یہ میرا، یہ بنگلہ میرا، یہ گاڑی میری، یہ گھر میرا، یہ جائیداد، یہ باغ میں۔ یہ جب بندہ اللہ کا کہتا ہے یہ میرا، یہ میرا، یہ میرا، تو اللہ کا بندے کی بیوقوفی پر ہنسی آتی ہے۔ شاید سمجھا لے جاؤں، جب کہتا ہے یہ میرا، یہ میرا، یہ میرا نا، تو اللہ ہنستا ہے ہماری بیوقوفی پر، میرا بندہ کتنا نادان ہے، باہر کی دنیا کو اپنی بتلا رہا ہے، باہر کی دنیا کو اپنی بتلا ہے۔ میرے بندے کبھی تو نے اپنے اندر کی دنیا میں جھانک کے دیکھا؟ اندر کی دنیا میں جھانک کے دیکھا؟ دل تیرا اپنا ہے، دھڑکن میں کنٹرول نہیں ہے۔ صلوات پڑھیے محمد علیہ وسلم۔ دل تیرا اپنا ہے، دھڑکن میں کنٹرول نہیں ہے، خون تیرا اپنا، روانی پہ قبضہ نہیں ہے، دماغ تیرا اپنا، سوچ کنٹرول سے باہر ہو جا رہی ہے۔ تو یہ بھیا اللہ نے کہا جب تیرے اندر کی دنیا تیری اپنی نہ ہوئی۔ صلوات پڑھیے محمد علیہ محمد۔ گھمنڈ، مغرور ہو گیا، تکبر۔ یہ تکبر کیا ہے؟ دیکھیے کوئی بات میں مولانا عسکری سناؤں نا، کبھی نہ مانیے گا، بالکل نہ مانیے گا، لیکن کوئی بات مولا فرما دیں تو کبھی انکار نہ کیجیے گا۔ اب بات مولا کی ہے اور مولا کے بعد مولائیوں نے پڑھوں گا تو کہاں دشمنوں پڑھوں گا؟ مولا کی بات ہے، چاہے تو چپ ہو کے سن لیں اور چاہے تو بول کے سن لیں۔ اللہ نے ویسے بٹھا رکھا دو فرشتے جو آپ کی نقل و حرکت کو لکھتے رہتے ہیں، اگر مولا کے بعد بولے تو لکھے گا بولے، اگر چپ رہے تو لکھ دے گا چپ رہے۔ بات مولا کی ہے۔ پوچھا کہ میرے مولا یہ تکبر کیا ہے؟ تو مولا کا تکبر ایک روحانی بیماری، روحانی بیماریوں کا تعلق صرف جسم سے نہیں ہے، جس طرح اللہ کا جسم بیمار ہوتا ہے اسی طرح روح کو بیماری لگتی ہے۔ کہا تکبر ایک روحانی بیماری۔ اسے کہا مولا اس بیماری کا علاج کیا ہے؟ تو مولا نے کہا ہم پہلے سمجھ گئے تھے جب تم نے پوچھا تھا کہ تم یہ علاج بھی ہم ہی سے پوچھو گے۔ کہا مولا پھر کس سے پوچھوں گا؟ کہ سن، تکبر ایک روحانی بیماری، اس بیماری کا علاج یہ ہے کہ البادیو بالسلام بغیر میں کبر، جو سلام میں پہل کرتا ہے اس بیماری سے دور رہتا ہے۔ صلوات پڑھیے محمد علیہ محمد۔ جو سلام میں پہل کرتا ہے، جو سلام میں آغاز کرتا ہے، جو سلام میں سبقت کرتا ہے، اللہ اس کے اندر تکبر کی بیماری نہیں آنے دیتا۔ تو سلام میں سبقت کیجیے۔ ویسے ہمارا معاشرہ، ہمارا سماج، آ جائیں آگے، آ جائیں، بھی آدھے گھنٹے اور پڑھوں گا، آ جائیے آگے۔ جو سلام میں پہل کرتا تکبر بیماری دور رہتا ہے، اسے ہمارا سماج ماشاءاللہ جواب دینے کا عادی ہے، سلام کرنے کا نہیں ہے۔
اور اتفاق کے بعد یہ بیماری ہم مولویوں میں زیادہ ہے. نہیں یہ تو میں نے آپ کو خوش کرنے کے کہا ہے. وہاں حالت سب کی ایک ہے، ہر ایک انتظار میں. لوگ ہمیں سلام کریں، لوگ ہمیں سلام کریں. ایک ساتھ نے پوچھا یہ انتظار کیوں؟ کہا مولانا اگر لوگ ہم کو سلام کریں گے لوگ سمجھیں ہم بڑے آدمی ہیں. اپنے آپ کو سماج میں بڑا ثابت کرنے کا بڑا گھٹیا نسخہ مل گیا لوگوں کو کہ سلام نہ کرو صرف جواب دو تاکہ لوگ سمجھیں بڑے آدمی ہیں. اچھا بعض احمق ہیں بھی جو اسی کو بڑا سمجھتے ہیں کہ لوگ سلام کریں. اب آپ بتائیے بے اعتبار شریعت سلام کرنے والا بڑا ہوتا ہے یا جواب دینے والا؟ ہمارے پاس تو امام کی حدیث موجود ہے. مولا امام حسین نے فرمایا کہ سلام امام نے فرمایا کہ سلام کرنے والے کو 99 ثواب ملتا ہے. سلام کرنے والے کو 99 ثواب، اور جواب دینے کو ایک جو بچ گیا ہے. جواب دینے والے کو ایک، سلام کرنے والے کو 99. اب بتائیے بڑا کون ہے چھوٹا کون ہے؟ اب بھی بات سمجھ میں نہیں آئی. مان لیے میرے جیب میں 99,000 روپے ہیں اور اسحاق بھائی کی جیب میں 100 روپیہ ہے. بتائیے بڑا کون ہے چھوٹا کون ہے؟ اب سب سمجھ گئے، نہ بولنے الگ بات ہے مگر سمجھ سب گئے. صاحب بڑے تو آپ ہی ہیں، اس آپ کا 99,000 ہے. تو بھیا بات کیا ہے کہ دنیا میں ہر ایک 99 کے پھیر میں پڑا ہوا ہے. اور جب سوال کی منزل آتی ہے تو کوئی آگے نہیں بڑھتا. اس کا مطلب ہے کہ دنیا میں ہم نے پیسے قیمت کو سمجھا ہے، آخر میں ثواب قیمت کو نہیں سمجھا. سلوات پڑھیے بابا جی والا. اچھا ایک بیماری اور بھی ہے. ہاں یہ بیماری تو پڑھنے والی ہے. میں اپنی مثال دے دوں. مان لیے میں مولانا ہو گیا، حضرت الاسلام و خطیب و فلاں جو بیماریاں لوگ نام کے آگے لگا دیتے ہیں وہ سب ہم ہو گئے. ہمارے اندر بھی اب ہم بھی ہو گئے کچھ. تو ہم نے کہا بھی ہم بھی بڑے ہیں، اور اس وقت ہم ہی بڑے، ہم بلندی بیٹھے ہم نیچے بیٹھے ہوئے ہیں. اور یہ بڑکپن میرے ہاتھ میں چاہوں 2 گھنٹے نہ اتروں، جب تک رہوں گا تو بڑا بن کے رہوں گا. تو اکثر شہروں میں ہوتا ہے کہ جیسے ممبر سے اترے مجلس پڑھ کے، جیسے اترے اس کے بانی مجلس اپنی کار لے کے آ گیا، آئیے حضور. اب حضور گئے اور کار میں بیٹھ گئے، توجہ رہے، بیٹھ گئے. ہم تو ہیں کار میں، جو آ رہے ہو ہمیں سلام کرے، ہم کار میں بیٹھے بیٹھے وعلیکم السلام وعلیکم السلام وعلیکم السلام وعلیکم السلام. ہم کہاں ہیں؟ کار میں ہیں. لوگ کہاں ہیں؟ زمین پہ ہیں. اور جو آ رہا ہے ہمیں سلام کرے، ہم کار میں بیٹھ کے لوگوں کو سلام جواب دے رہے ہیں. شریعت کیا کہتی ہے؟ شریعت کہتی ہے جو سواری پر ہے، سواری میں ہے، وہ سلام کرے گا اس سے جو نیچے ہے. جو سواری پر نہیں ہے، جو سواری پر ہے، سواری میں وہ سلام کرے گا. جو اس پاس سواری نہیں ہے، جملہ بدل سے مجمع بول دے. معلوم یہ ہوا کہ ہر بیکار میں فرض ہر کار والے کو سلام کرے. نہیں غور نہیں کیا آپ نے؟ ہر کار والے کو پر فرض ہے کہ ہر بیکار کو سلام کرے. صلوات پڑھیے بابا سے والا. آپ تو سمجھ گئے، صلوات اور بھیجیے بابا سے. ہر کار والے پہ فرض ہے کہ ہر بیکار کو سلام کرے. تو ہم نے کہا یا رسول اللہ یہ آپ نے کیوں فرمایا کہ یہ بات سواری ہے، سواری میں وہ سلام کرے اسے جس پر نہیں ہے؟ تو کہا دیکھو ہمارا کام ہے خباثت نفس کو مٹانا. ہمارا کام ہے خباثت نفس کو مٹانا. ہم نے اس لیے کہا تاکہ جس کے پاس سواری ہے غرور دولت نہ آئے، اس کے بعد احساس غربت نہ آئے. صلوات پڑھیے بابا رے والا. تو پہلے بات تو ہے کہ ہاں تکبر ایک روحانی بیماری ہے. پھر کسی نے پوچھا مولا سے، ارے مولا یہ بتائیے کہ تکبر کرتا کون ہے؟ اس کائنات میں تکبر کرتا کون ہے؟ تو مولا علی نے فرمایا کہ اس کائنات میں ہمیشہ تکبر وہ کرتا ہے جو اپنی حیثیت کو بھول جاتا ہے. بہت بڑا جملہ میں نے کہا ہے، کہا تکبر وہ کرتا ہے جو اپنی حیثیت کو بھول جاتا ہے، اپنے آغاز کو بھول جاتا ہے، اپنے انجام کو بھول جاتا ہے. جملہ یاد دلاؤں، امام نے کہا کہ
کما ابن آدم الفقر اول ہو نطفہ وآخر جفا، اے ابن آدم تجھے تکبر زیب نہیں دیتا، اے ابن آدم تجھے غرنا کیوں کہ اس لیے کہ تو آیا تو نجس گیا تو نجس۔ یہ میرا جملہ نہیں، مولا علی کا جملہ ہے نہج البلاغہ کا، کہ انسان کس بات میں گھمنڈ کر رہا ہے، تو یہ حیثیت کیا ہے؟ آیا تو نجس اور گیا تو نجس، ابتدا نجس انتہا نجس۔ بھیا یہ ہے میرے مولا کا فرمان، اور ابھی ہے میرا اپنا جملہ، انسان آیا تو نجس اور گیا تو نجس، اور بیچ کی زندگی بھی اللہ نے ہمارے آپ کے حوالے کر دے، چاہو تو پاک رکھو چاہو تو یہ بھی نجس۔ بھیا جو سمجھ گیا سلوات بولے بابا جی آیا تو نجس اور گیا تو نجس، آیا تو غسل ضرورت اور گیا تو غسل ضرورت، اور گیا تو اتنا نجس اتنا نجس اتنا نجس کیا کہ کسی سے چھو لیا تو وہ بھی نجس۔ کیا ہوا؟ کا غسل مسمیت واجب ہو گئی، یہ کیا ہے؟ کا مردے کو چھو لیا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ انسان جب جاتا ہے تو اتنا نجس ہوتا ہے، اگر کوئی چھو لے تو وہ بھی نجس۔ مگر ہاں میرے عزیزو، یہ باتیں ہم سے آپ سے وابستہ ہیں، اہل بیت انسان سے ماورا ہیں، وہ اس سے الگ ہیں۔ وہ آئے تو پاک اور گئے تو اتنے پاک، یہ خاک ان کا خون گیا، وہ خاک ان کو شفا بنا ڈالا۔ صلوات بڑھیے محمد علیہ محمد۔ تو جو بھی آیا ہے اسے ایک نہ ایک دن جانا ہے۔ علماء کائنات نہج البلاغہ میں فرماتے ہیں، عجیب جملہ ہے، فرماتا ہے اِنَّا لَكُمْ لِلْقُرُونِ السَّالِفَةِ عِبْرَةً، اے میرے چاہنے والو تمہاری لیے گزرا ہوا زمانہ عبرت ہے۔ مولا علی کا فرمان نہج البلاغہ میں ہے اِنَّا لَكُمْ لِلْقُرُونِ السَّالِفَةِ عِبْرَةً، اے میرے چاہنے والو گزرا ہوا زمانہ، ہر زمانہ تمہارے لیے عبرت ہے، عبرت نصیحت ہے۔ نصیحت تو ہے کس کے لیے؟ جو نصیحت حاصل کرنا چاہتا ہے۔ امام کہتے ہیں ان لکم لعبرۃ، این المالکہ، بتاؤ عملی کتنا بڑا بادشاہ تھا، وہ کہاں گیا؟ وَأَيْنَ أَبْنَاءُ الْمَالِكَ، اس کی اولادیں کہاں گئیں؟ وَأَيْنَ الْفَرْعَوْنَ، فرعون کہاں گیا؟ وَأَيْنَ أَبْنَاءُ الْفَرْعَوْنَ، اس کی اولادیں کہاں گئی؟ وَأَيْنَ أَصْحَابُ الْمَدَائِنِ، بتاؤ یہ اصحاب رس کہاں گئے؟ یہ اصحاب رس کون سے لوگ تھے؟ امام نے کہا یہ ایسے ظالم و جابر لوگ تھے کہ الذین قتلوا النبیین، جنہوں نے اپنے دور حیات میں نہ جانے کتنے نبیوں کو قتل کیا ہے۔ وَأَطْفَأُوا سُنَّةَ الْمُرْسَلِينَ، رسولوں کو سنوں کو فراموش کیا ہے۔ امام فرماتا ہو یہ فرعون کہاں گئے؟ نمرود کہاں گئے؟ شداد کہاں گئے؟ یہ سب کہاں گئے؟ اصحاب رس کہاں گئے؟ پھر امام نے کہا شاید تمہیں نہیں معلوم ہو، میں بتاتا ہوں کہاں گئے۔ امام نے کہا، امام کا جملہ، امام نے فرمایا کہ جب یہ اپنی قلیل مدت حیات کو پوری کر چکے تو فنا کے کمن موت کے تینوں کا زد پر رکھ لیا، سب چلے گئے، نہ کوئی شاہ بچا نہ کوئی بادشاہ بچا، ہر زمانہ عبرت ہے، سب چلے گئے۔ انہیں جملوں کو پڑھا جوش ملیح آبادی نے، آنے پہ جوش آیا اور بڑے اچھے انداز میں کہا، کہتے ہیں جا گورے غریباں پہ نظر ڈال بعبرت۔ تھوڑا سنیے گا بھائی، جا گورے غریباں پہ نظر ڈال بعبرت، کہتے ہیں کھل جائے گی تجھ پر تیری دنیا کی حقیقت۔ نہ جاگیں، جا گورے غریباں پہ نظر ڈال بعبرت، کھل جائے گی تجھ پر تیری دنیا کی حقیقت۔ کہتے ہیں عبرت کے لیے ڈھونڈ کے دے شاہ کی تربت، عبرت کے لیے ڈھونڈ کسی شاہ کی تربت، اور پوچھ کدھر ہے وہ تیری شان حکومت۔ عبرت کے لیے ڈھونڈ پوچھ کدھر ہے وہ تیری شان حکومت۔ کہتے ہیں کل تجھ میں بھرا تھا جو غرور آج کہاں ہے، کل تجھ میں بھرا تھا جو غرور آج کہاں ہے، آئے کاش ہے سر بول تیرا تاج کہاں ہے۔ صلوات پڑھیے محمد اور آل محمد۔ جب تک زندہ ہیں فرق ہے امیری و غریبی کا، اور موت ہر فرق کو مٹا دیتی ہے۔ بہلول قبرستان سے 2 کھوپڑی لیے ہوئے آئے، ایک ہی ساتھ میں ہارون رشید کے پاس،
دونوں ہاتھ میں. کہ ہارون بتا یہ کس کی کھوپڑی ہے؟ تو ہارون نے کہا ہمیں کیا معلوم کس کی کھوپڑی ہے. کہا ہم بتا دیں کس کی ہے. یہ تیرے باپ کی ہے، یہ میرے باپ کی ہے. یہ تیرے باپ کی ہے، میرے باپ کی ہے. تیرے باپ کے سر پہ امیری کا تاج نہیں رہا اور میرے باپ کے سر پہ غریبی کی ٹوپی نہیں رہی. سلوات پڑھیے بابا دے والا. جب تک زندہ رہے بڑا فرق رہا، لیکن موت نے ہر فرق کو بٹھا دیا. تو امام نے کہا سنو، اگر کوئی راستہ ہوتا، اگر کوئی ذریعہ ہوتا، اگر کوئی وسیلہ ہوتا کہ انسان اپنے آپ کو موت کے پنجوں سے بچا لیتا، لکان سلیمان بن داؤد علیہ السلام الذین عظیم الزلفیٰ، تو اس راستے کے استعمال سلیمان بن داؤد علیہ السلام ضرور کرتے. مگر سوچو جس موت سے سلیمان اپنے آپ کو نہ بچا سکے، عام انسان کی حیثیت کیا ہے؟ دیکھیے نبیوں میں 1,14,000 نبی گزرے ہیں، مگر مولا نے لیا نام تو صرف جناب سلیمان کا لیا ہے اور کسی کا نہیں لیا ہے. سبب کیا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ مجمع وجہ جانتا ہے. میں ذرا گزر جاؤں منزل سے اور اس کے بعد آخری منزل ہے. مولا کہنا جناب سلیمان کا نام اس لیے لیا ہے کہ تاریخ انسانیت میں سلیمان سے ذرا پاور والا آدمی نہیں ملا، آپ کو نہیں ملے گا. ہر شے بحکومت، کوئی شے ان کے تخت حکومت سے باہر تھی ہی نہیں. ہر شے بحکومت تھی. ٹھیک ہے؟ اور کیوں تھی حکومت؟ سبب سنیے آپ. جناب سلیمان دعا مانگی تھی، رب حبلی ملک لا ینبغی لأحد من بعدی، یا اللہ تو مجھ سلیمان کو حکومت دے. ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، مگر ایسی حکومت دے نہ اس سے پہلے کسی کو دی ہو نہ اس کے بعد کسی کو ملے. تنہا حکومت نہیں مانگا تھا، قید لگائی تھی ایسی حکومت نہ اس سے پہلے کسی کو ملی ہو نہ اس کے بعد کسی کو ملے. مگر رمضان چل رہا ہے، آپ دیکھیے گا اللہ نے قرآن میں نبیوں کو دعاؤں کا تذکرہ کیا ہے. اب بات سمجھ جملہ کہہ رہا ہوں، تذکرے میں آپ کو ملے گا نبیوں نے جو کچھ اللہ سے مانگا وہ سلیمان نے نہیں مانگا، اور جو سلیمان نے مانگا وہ اور نبیوں نے نہیں مانگا. بات کو سمیٹ دیا میں نے. یہ ہے حکومت کیا ہے؟ مال دنیا تو ہے بھائی. تخت و تاج مانگنا یہ مال دنیا تو ہے. نبی بھوکے رہے، پیر پتھر باندھا، مگر کسی نبی نے اللہ سے مال دنیا نہیں مانگا، سلیمان نے مانگا ہے. اے بھیا ایک جملہ اور کہہ دوں شاید مجمع بیدار ہو جائے. صرف جناب آدم سے ترک اولا نہیں ہوا ہے، جناب سلیمان سے بھی ہوا ہے. اور یہی کہ انہوں نے اللہ سے مال دنیا مانگ لیا. تو اللہ نے کہا سلیمان بہتر تھا کہ تم نہ مانگتے، مگر اب تم نے مانگ ہی لیا ہے. جب ہم اپنے کسی بندے کے لیے پسند نہیں کرتے، جب ہماری بارگاہ میں جائے اللہ یہ دے یہ دے یہ دے یہ دے، تو تمہیں تو ہم نے نبی بنایا ہے. نہیں گھبرائیے نہیں، مال کا مانگنا اللہ سے کوئی گناہ نہیں ہے. ورنہ آپ کہیں صاحب انہوں نے منع کیا، نہ گناہ نہیں ہے. اگر گناہ ہوتا تو اللہ انہیں نبی ہی نہ بناتا. ہاں رمضان کا مہینہ چل رہا ہے مجھے معلوم ہے، سرور آٹومیٹک ڈاؤن ہو جاتا ہے. اللہ انہیں نبی نے بنا، اللہ کا جب نبی بنا دیا ہے تو جو کوئی مانگو گے حلالی مانگو گے، مگر بہتر یہ تھا کہ نہ مانگتے. اچھا اب تم نے مانگ ہی لیا ہے تو چونکہ سلیمان کے امت کے درمیان اسی ایک بات پر بھروسہ بہت تھا امت کا سلیمان پر، تو سلیمان جو اللہ سے مانگتا اللہ انہیں دے دیتا ہے. اللہ اگر آج سلیمان کی دعا نہ سنتا تو امت کا سلیمان سے اعتبار اٹھ جاتا ہے. امت کہتی جب ان سے ان کا نبی مانگتے ہیں نبی کو نہیں دیتے تو ہمیں کیا دیں گے. یہ اعتبار قائم رہے، بزرگوں سے خاص توجہ، یہ اعتبار قائم رہے، اس لیے اللہ نے سلیمان کی دعا سن لی. چل تم نے مانگی لی ہے تو اب ہم تمہیں دیے دیتے ہیں. اب اللہ نے سلیمان کو حکومت دی بشکل مال دنیا، اور دینے کے بعد اللہ نے کہا دیکھو مال تو تمہیں میں دے رہا ہوں، راستے دو ہیں تمہارے پاس، چاہو تو اس مال کو رکھ لو اور چاہو تو بانٹ دو. یعنی اللہ نے راستے اشارے اشاروں بتا دیا، راستے دو ہیں، چاہو تو رکھ لو اور چاہو تو بانٹ دو. اگر بانٹ دیتے ترک اولا کا بدل ہو جاتا.
نہیں بانٹا ترک اولا ہو گیا، تو سلیمان نے مال نہیں بانٹا، رکھ لیا۔ اب ہر شے پر حکومت، ہر شے پر۔ ایک دن جناب سلیمان کے دل میں ایک شوق پیدا ہوا، اتنا دیکھیں بھائی ہماری حکومت کی حدود کیا ہیں اور کتنی بڑی حکومت ہے، شوق پیدا ہو گیا۔ اعلان ہوا کہ کل ہم چلیں گے اپنے مملکت کے حدود کا مشاہدہ کرنے کے لیے۔ اور جو کل آیا تو جناب سلیمان چلے، اور جب چلے تو پیچھے وہ ہٹو بسو کرنے والے بھی چلے، جو ہوتے ہیں وزیروں کے ساتھ، حاکموں کے ساتھ۔ سامنے ایک پہاڑ نظر آیا، جب پہاڑ کو دیکھا تو سلیمان مڑ کر خبردار کوئی نہ ہے مجھ تک جب تک میں نہ کہوں۔ سب بھیا نیچے، سلیمان وہاں بلندی پر، کس کے مزاج جو اوپر چلا جائے، سب نیچے کھڑے ہوئے ہیں، اور سلیمان عصا کا سہارا لیے ہوئے حدود کا مشاہدہ کر رہے تھے۔ ایک بار سلیمان کی نگاہ کسی ایک ایسے پر پڑ گئی، بڑی خاموشی ہے، تذکرہ موت کا ہے، خاموشی رہنا بھی چاہیے۔ کسی ایک ایسے پڑ گئی جو شاید سلیمان کے مملکت سے باہر کا کوئی آدمی تھا۔ جب دیکھا جائے گا کیا میرا حکم تجھ تک نہیں پہنچا تھا؟ تو آنے والے کا سلیمان آپ کو حکم آپ کے مملکت کے حدود میں رہنے والوں چلے گا، ہم پر نہیں۔ اچھا آپ کا اس میں گرامی؟ تو آنے والے کو حقیر فقیر کو ملک الموت کہتے ہیں۔ کیا کہتے کہ ملک الموت؟ اچھا اچھا، تو آپ بھی آئے ہوئے دیکھنے کے لیے کہ ہماری مملکت کتنی بڑی ہے، حدود کیا ہے؟ کیا سلیمان یہ بات نہیں کہ پھر تو وہ بھیج دیتا ہے، ہم چلے آتے ہیں، وہ بھیج دیتا ہے ہم چلے آتے ہیں، اور جب چلے آتے ہیں تو خالی ہاتھ نہیں جاتے۔ کا مطلب کہ آپ نبی، آپ کو مطلب سمجھانا پڑے گا؟ ہم آئے آپ کے روح لینے کے لیے۔ میرے روح کہاں؟ آپ کی روح سنیے گا، یہی تو لانا چاہ رہا تھا میں۔ ماہ رمضان ہے، کہا ہماری روح کہاں؟ آپ کی روح۔ تو سلیمان نے کہا ٹھیک ہے، ہم چلنے کے لیے تیار ہیں، بس اتنی مہلت دے دو کہ دھوپ سے سائے میں چلے جائیں۔ ہیں کون؟ ہیں کون؟ کائنات کے ہر شے پر حکومت، اور کہہ کیا رہے ہیں؟ اتنی مہلت دے دو کہ دھوپ سے سائے میں چلے جائیں۔ ملک الموت نے کہا سلیمان اگر میں اپنی مرضی کا پابند ہوتا تو یقیناً اجازت، مگر جس کی مرضی کا پابند اس نے اجازت نہیں دی ہے۔ تو کھڑے تھے نا، کہا اچھا اتنی مہلت دو تو بیٹھ جاؤں۔ پھر وہی بات، جس کی مرضی کا پابند اس نے بیٹھنے کی اجازت نہیں دی ہے۔ تو سلیمان نہ تو دھوپ سے سائے میں جا سکے اور نہ بیٹھ سے، کھڑے رہے عصا کا سہارا لیے، ملک الموت اور روح لیا۔ اب وہ عصا لکڑی کا تھا، دیمک کا گزر ہوا یا گزارا گیا۔ اب وہ گھنٹوں میں ہوا کہ سال میں ہوا کہ مہینے لگے، نہ قرآن میں نہ حدیثوں میں، میں کیا بتاؤں، مگر میں سلیمان نبی تھے اور اللہ نبی میں بڑی محبت کرتا ہے، ہو سکتا ہے لمحوں میں معاملہ ہو گیا ہو۔ تو دیمک نے وہ لکڑی کو کھانا شروع کیا، یہاں تک کہ وہ اس قابل نہ رہا کوئی سہارا لے کھڑا رہے، وہ ٹوٹی لکڑی عصا، وہ گرے، اور گرے تو نیچے آواز میں تو اوپر آئے لوگ، باہر دیکھا سلیمان جا چکے ہیں۔ توجہ رہے، آخری فقرہ ہے۔ ہم نے نبیوں میں اتنی بے بسی اور بے کسی کے ساتھ دنیا جاتے ہوئے کسی نبی کو نہیں دیکھا جتنی بے کسی کا سلیمان گئے ہیں۔ ہم نے نبیوں کو مظلوم مرتے دیکھا، مجبور مرتے نہیں دیکھا ہے۔ اب میں مظلوم مجبور سمجھاؤں گا بڑا وقت لگ جائے گا۔ جتنی بے کسی اور بے بسی کا سلیمان گئے ہیں، اتنی بے بسی کے ساتھ دنیا سے کوئی نبی نہیں گیا۔ یا اللہ، کیا سلیمان نبی نہیں رہے، یا تو نے محبت کرنا چھوڑ دیا؟ تو سلیمان نبی بھی ہیں، محبت بھی ہے، مگر تم کہنا کیا چاہتے ہو؟ ہم نے کہا یا اللہ اتنی بے کسی کے ساتھ دنیا سے کوئی نبی نہیں گیا جتنی بے کسی سلیمان گئے ہیں۔ کیا تم نے سلیمان کو جاتے دیکھا؟ سلیمان کو دعا کیوں نہیں غور کیا؟ دعا کیا غور کرتا ہے؟ یا اللہ کا یہی تو کہا تھا ایسے حکومت دے، نہ اس سے پہلے کسی کو ملی ہو نہ اس کے بعد کسی کو ملے۔ تو ہم نے کہا سلیمان اگر حکومت ایسی دوں گا نہ اس سے پہلے کسی کو نہ اس کے بعد، یقین جانو موت بھی ایسی دوں گا نہ اس سے پہلے کسی کو نہ اس کے بعد کسی کو۔ صلوات بھریے محمد علی محمد۔ موت بھی ایسی دوں گا
نہ اس سے پہلے کے ذکر نہ اس کے بعد، بات تمام ہو گئی، آخری فقرہ ہے اور بھرپور توجہ، مولائیوں کا مجمع انشاءاللہ بات پہنچے گی۔ اے بھیا یہ سلیمان کے ساتھ کیوں ہوا، یہ سب کیوں ہوا، اس کی وجہ سنیے۔ جب اللہ نے حکومت دی تھی، مال دنیا دیا تھا، تو کہا تھا راستے دو ہیں، چاہو تو بانٹ دو چاہو تو رکھ لو۔ سلیمان نے بانٹا نہیں، رکھ لیا، بانٹا نہیں رکھ لیا۔ یا اللہ اگر بانٹ دے تب کیا ہوتا، کہ تاریخ میں منظر بھی دیکھ لو، جس نے مال کو رکھ لیا اللہ نے اتنی مہلت نہ دی کہ دھوپ سے سائے میں چلے جائیں۔ ہائے 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 ہائے، جس نے مال کو رکھ لیا اللہ نے اتنی مہلت نہ دی کہ دھوپ سے سائے میں چلے جائیں۔ جو ہمیشہ مال بانٹتا رہا اس کے دروازے پر آئے کہا چل میں گھر کے اندر آ جاؤ، صلوات پڑھیے محمد علیہ سلوات دے بابا دے وہ تھا مال رکھ لینے کا انجام، کہ ملک الموت نے اتنی مہلت نہ دی کہ دھوپ سے سائے میں چلے جائیں، اور یہ تھا مال بانٹنے کا انجام، کہ دروازے پر آئے کیا کیا اجازت ہے کہ میں گھر کے اندر آ جاؤں۔ تو اگر اللہ نے مال دیا ہے تو اللہ کے راہ میں بانٹو، غریبوں کو، یتیموں کو، مسکینوں کو، وارثوں کو، بیواؤں کو۔ اللہ دیتا ہے اس لیے کہ بانٹا جائے۔ دیکھیے ہوتا کیا ہے، جب ہم یہ سوچ لیتے ہیں کہ یہ پیسہ ہم نے کمایا ہے تو ہمیں ہم ہی پر خرچ کرنے میں اچھا لگتا ہے، اور جب یہ سمجھیں اللہ نے دیا ہے تو اللہ کے بندوں کو خرچ کرنے میں مزہ آتا ہے۔ اچھا ایک صاحب نے کہا مولانا یہ تقسیم سمجھ میں نہیں آتی، یہ اپنے کون تقسیم؟ کہا پہلے اللہ نے ہمیں دیا، ہم سے کہا کہ تم غریبوں کو دو، ان کو دو، ان کو دو، تو اللہ جو ہم کو دے رہا ہے انہیں بھی دے دے۔ کہ یہ اللہ کے بندے نہیں ہیں، یہ بھی تو ہیں۔ ٹھیک ہے پہلے ہمیں دیا، ہم سے کہا کہ تم ان کو دو، ہم نے کہا بالکل صحیح فرما رہے ہیں آپ۔ اللہ جب آپ جیسے احمق کو دے رہا ہے تو غریبوں کو دے سکتا ہے، مگر کوئی سوچنا کہ جب اللہ مال دینے پر آ جائے گا تو غریبوں کو مال تو مل جائے گا، ثواب تمہیں کیسے ملے گا؟ نہیں غور کیا آپ نے؟ اللہ غریبوں کو مال دے دے گا، مال تو مل جائے گا، مگر ثواب تمہیں کیسے ملے گا؟ تمہیں شکر نہ چاہیے کہ اللہ نے پہلے تمہیں دیا، تم سے کہا کہ تم دو تاکہ مال غریبوں کو مل جائے، ثواب تمہیں مل جائے۔ صلوات پڑھیے محمد آل محمد۔ بس آخری بات تمام ہو رہی ہے۔ اچھا یہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں جو سمجھ میں نہ آئے، ہر روز ہمارے گھر بھی یہ واقعہ پیش آتا ہے، ہر روز آتا ہے، رمضان میں تو ضرور آتا ہے۔ معلوم حضرت مولانا گھر بیٹھے ہوئے ہیں اور فقیر آ گیا، اللہ کے نام پر، اللہ کے نام پر، جیسے اس نے کہا اللہ کے نام پر، ہم نے جو پیسہ نکالا، بیٹا کھڑا چھوٹا سا پوتا، میں نے اسے دیا، میں نے کہا بیٹا تم دے دو، خدا نہیں ہوتا ہے۔ معلوم آیا اللہ کے نام پر، نانا تھے نواسے کو، بیٹے تم دے دو، اللہ کے نام پر، پوتے تم دے دو، بیٹا تم دے دو۔ تو اگر یہ بیٹا پوتا نواسا پوچھ لے نانا دادا ابا آپ کیوں نہیں دیتے؟ پیسہ آپ کا ہے، کمایا آپ نے ہے۔ میں سمجھا نہیں پا رہا ہوں، یہ آگے والے بولے پیچھے والے خاموش ہیں۔ بھائی اگر پوچھ لے کہ آپ کا پیسہ ہے، آپ نے کمایا، آپ دیجیے، یا آپ ہم سے کیوں دلوا رہے ہیں؟ ہر دادا ہر نانا ہر ابا کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ بدلے میں جو ثواب ہے، دعا ہے، وہ بچوں کو مل جائے۔ پیسہ آپ کا ہے، بچے دعا کے خوش ہو رہے ہیں۔ ہائے ہائے ہائے، کمایا آپ نے ہے، آپ کا پیسہ ہے، مگر بچے کے ذریعے دلوا کے آپ خوش ہو رہے ہیں۔ بھائی یہی معاملہ ہے، سارا مال اللہ کا ہے، سارا مال اللہ کا ہے، اللہ آپ کے ذریعے دلوا کے خوش ہوتا ہے۔ صلوات پڑھیے محمد علیہ محمد۔ بس میرے جو بیان تمام ہو گیا۔ ایک مومنہ کے مجلس، معلمہ کے مجلس، ایک خاتون کو جتنے صفات سے متصف ہونا جو ان تمام صفات سے متصف تھی مرحومہ، ظاہر کربلا بھی تھیں، حج بیت اللہ سے مشرف بھی تھیں، اور یہ ساری باتیں اگر ماں میں ہوں تو یہ اولاد کی اور شوہر کے لیاقت دلیل بنتی ہے۔ ماں اگر ظاہرہ ہو تو اس کا مطلب کہ اولاد لائق ہے، ماں اگر حج کیے ہوئے ہو تو اس کا مطلب کہ اولاد لائق ہے۔ اگر پیسہ ہے
تو حج بھی کرائے گا، ظاہر بھی کرائے گا. تو ہر صفت سے متصف تھی مرحومہ، اور یہ ان کے چہلم کے مجلس ہے. دیکھیے مجلس 40ویں کی ہو یا سیم کی ہو، جب اس طرح کا مجالس ہوا کرے تو ضرور جایا کریں، کوشش کر کے جایا کریں. آپ کے جانے سے مرحوم یا مرنے والا زندہ تو نہیں ہو جاتا، مگر ورثہ کو سکون بہت ملتا ہے، پسماندگان کو سکون بہت ملتا ہے. کوئی سوچتے ہیں کہ ہم پر اگر غم پڑا ہے تو رائے غم میں ہم اکیلے نہیں ہیں، بلکہ اتنے سارے لوگ ہمارے ساتھ ہیں. میرا سلام اور بیمار امام پر جو باپ کی شہادت کے بعد ہائے کربلا میں اکیلا رہ گیا، کوئی نہ تھا جو امام کو تسلی دیتا. آواز گریا بلند ہے، اللہ ان آنکھوں اپنی رحمتیں نازل فرمائے. میرے عزیزو، جب کسی مرحومہ کی مجلس ہوتی ہے تو اکثر بیشتر شہزادی زہرا کی یاد آتی ہے. وہ بھی تو ماں تھی، جناب فاطمہ بھی تو ماں تھی نا. دیکھیے ہر ماں اپنی اولاد کو چاہتی ہے، کائنات میں کوئی ایسی ماں نہ ملے گی جو اپنی اولاد سے محبت نہ کرتی ہو. مگر ایک جملہ سناؤں، ہر ماں اولاد سے محبت کرتی ہے مگر کب تک؟ جب تک زندہ ہے. مرنے کے بعد کوئی ماں اولاد سے محبت نہیں کرتی ہے. ایک مرکز سے محبت دل تھا وہی نہیں رہا تو محبت کہاں سے؟ ہاں یہ کائنات کی پہلی ماں ہے جو اپنی مرنے کے بعد بھی اولاد سے محبت کا نہیں چھوڑی. ایسے غسل دے دیا گیا، کفن پہنا دیا گیا، اور ایک بار امام نے کہا بابا موسیٰ نہ جاؤں گے تو ماں نہ بلائے گی، بس کفن ٹوٹ گیا، میرے گھر بلائے لاؤ. یہ وہ ماں ہے جو مرنے کے بعد بھی اولاد سے محبت نہ نہیں چھوڑتی. اس ماں کا نام فاطمہ ہے. اے میرے عزیز، بڑی مظلومہ تھی فاطمہ. اللہ اللہ، آپ کو معلوم، میں کہوں تو میری زبان چل جائے. میرے 5ویں امام فرمائے ہائے مجھے موت کیوں نہیں آتی. کسی نے کہا مولا آپ کیا پڑھو گے؟ ہاں تمہیں پتہ نہیں ہے میرے جدہ فاطمہ تھیں، در و دیوار کے بیچ میں دھکا دیا گیا اور ایک تیر سے دادی کی سینے میں گل گئی. جب سانس لیتے کہ بابا اب تو آگ بیٹے سانس بھی نہ لیا جاتا، ہوا مصیبت. میرے عزیزو، آپ کو معلوم ہے کہ باپ کی وفات کے بعد شہزادی زیادہ دن زندہ نہیں رہی، اور کوئی دن ایسا نہ آیا ہو جب باپ کو یاد کر کے نہ رو رہی ہو. صبح ہے تو رونا، شام میں تو رونا، ہر پہر ہائے بابا ہائے بابا ہائے بابا کے رونا. ایک دن مولائے کائنات آئے، کیا دیکھا؟ فاطمہ سر جھکائے بیٹھی ہے. امام بیٹھ گئے، فاطمہ آواز نہ آئی، ام الحسنین آواز نہ آئی، سیدہ آواز نہ آئی. بار رسول کی بیٹی، آپ نے سر کو پہ ہاتھ رکھا، دیکھا فاطمہ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہے. کہا فاطمہ رو رہی ہیں آپ؟ کہا اے ابو الحسن میں اپنے کسی مصیبت نہیں رو رہی ہوں، بلکہ میں رو اس لیے رہا ہوں کہ اس بھرے مدینے میں آپ کتنا تنہا رہ گئے. آپ کے اکیلے پن میں گریا. اے ابو الحسن میں نے سنا یہ ہے کہ لوگ آپ کو سلام نہیں کرتے. بھائی امام نے کہا فاطمہ اگر بات یہی تک ہوتی علی سب کر لیتا. ارے آپ کا عالم یہ ہے کہ میں سلام کرتا ہوں لوگ جواب نہیں دیتے. رو لیجیے باب یادا. بس ایک دن مولائے کائنات آئے، کیا دیکھا؟ فاطمہ ایک وقت میں کئی کام کر رہی ہیں. بچوں کے لباس بھی دھلے ہوئے ہیں، نہلا بھی دیا ہے، کھانا بھی تیار ہے. ہم نے پڑھ دیا، آپ نے سن لیا. کبھی وہ سوچا کہ یہ کھانا تیار کرنے کے لیے دونوں ہاتھ کا سالم رہنا ضروری ہے. ارے لباس بغیر دونوں ہاتھ کی سلامت کے نہیں دھولے جا سکتے. آپ کے دائیں ہاتھ کا عالم یہ خود کہتے ہیں پروردگار تجھے پتا ہے فاطمہ کے دائیں ہاتھ میں اتنی طاقت نہیں ہے ایک تسبیح کا دانا. اللہ اللہ، ان شکستہ ہاتھوں سے بھی کیسے لباس دھولے ہوں گے. اور جب یہ منظر دیکھا مولا علی نے لکھا دعا کے لیے ہاتھوں اٹھائے، پروردگار تیرا شکر ہے فاطمہ صحتیاب ہو گئی. جملے بی نے سنے، کہاں ابو الحسن میں صحتیاب تو ہو گئی مگر میری صحتیابی زیادہ دن کے لیے نہیں ہے. امام کی آنکھوں میں آنسو آ گیا. اے بنت رسول آپ کیا کہتے؟ کہاں اے ابو الحسن میں سوئی ہوئی تھی،
میں نے بابا کو خواب میں دیکھا، بابا آئے مجھے سنت لگایا، اے بیٹی اگر مساکن کٹ گئے۔ اے ارباب یادا، ہم نے عصمت کی تاریخ میں 2 بیویوں کو دیکھا، ہم نے وفات سے پہلے اپنے باپ کو خواب میں دیکھا، یا تو مدینے میں دادی فاطمہ نے دیکھا، یا کارخانہ شاہ میں پوتی سکینہ۔ اے بابی اماں، اب یہ بھی میرے بابا آئے تھے، کہتے بیٹی سکینہ تیرا بابا تجھے لینے آئے۔ اے ارباب یادا، بس آپ کو معلوم ہے کہ جناب فاطمہ نے چند وصیتیں کی، اور ان وصیتوں میں ایک وصیت یہ تھی، ابو الحسن میری وفات کے بعد شب میں آنا اور میرے قبر کے کنارے بیٹھ کے قرآن کی تلاوت کرنا۔ آخری وصیت یہ تھی، ابو الحسن ہوتا ہے کبھی کبھی کہ رات میں میرا کربلائی لال حسین بستر میں پانی مانگتا ہے، اگر کوئی پانی مانگے اسے پانی پلا دے رہا۔ آپ کو معلوم ہے ہمارے 12 اماموں میں سب سے زیادہ امام کو پیاس لگتی ہے ہمارے امام حسین تھے۔ یہ وجہ ہے کہ سر وصیت کی تھی، اے ارباب یادا جب جناب فن وفات ہو گئی تو مولائے کائنات رات کے سناٹے میں جاتے تھے اور قرآن کی تلاوت کرتے تھے، لیکن 6 شب کا سلسلہ چلتا رہا۔ جب 7ویں شب آئی، امام آئے تلاوت کے لیے، تو آپ نے کیا دیکھا، فاطمہ قبر لرز رہی ہے، میرا صاحب امام بیٹھ گیا، اے بنت رسول یہ کم لرزش کیسی، آواز نہ آئی، آخر واسطہ دیا کہ ابو الحسن ارے تلاوت کو چھوڑو، میرا لال حسین پانی مانگ رہا، ہائے کوئی پانی پلانے والا نہیں۔ میں کہوں اے بیوی ارے مدینے حسین پیاسا رے، آج گوارن ذرا کربلا آئیے۔ ہاں شادی محرم کے بعد خیمے میں پانی نہیں، چھوٹے چھوٹے بچے ہاتھوں میں خالی کودے۔ بس ارباب یادا آخری فقرہ سنیے اور مجلس تمام ہو جائے۔ ایک مرحومہ کے ساتھ دعا کی مجلس ہے، شاید وصیت کیا تھا نا کہ رات کے اندھیرے میں میرا جنازہ اٹھے، لکھا جب جنازہ اٹھا تو چند افراد جو خاص تھے بس وہی تھے۔ جب جنازہ رات کے پردے میں جا رہا تھا تو لکھا امام کے غلام تھا، یہ وصیت فاطمہ کا علم نہیں تھا۔ اس نے دیکھا ارے جن کے صدقے میں اللہ نے سورج خلق کیا ہو، جن کے صدقے میں چاند خلق کیا گیا ہو، ان کا جنازہ رات کے اندھیرے میں جا رہا ہے۔ دل میں کوہنے لگا، مت گیا، ایک کھجور کی خوش شاخ تھی اسے روشن کیا کچھ اجالا ہو جائے۔ جب مولانا یہ منظر دیکھا دوڑ کر آئے، اسے لیا اپنے ہاتھوں بجھا دیا، کہا شاید تجھے پتا نہیں ہے فاطمہ کی وصیت تھی۔ جنازہ رات کے پردے میں اٹھے، میں کہوں یہ مولا آج آپ کو اتنا بھی گوارا نہیں، ارے کربلا آئیے، ہاں یا کی بیٹیاں۔ یہاں تک لکھا ہے قبر کھدی ہوئی تھی اور امام بقیع لے کے گئے اور لے آئے، بعد امام نے دفن کر دیا، اور دفن کرنے کے بعد بہت دیر تک امام قبر کنارے بیٹھے رہے اور زار و قطار ہوتے رہے۔ اور امام نے کہا فاطمہ بنت رسول لوگوں نے مجھے اکیلا چھوڑ دیا، آج آپ بھی اکیلا چھوڑ دیا۔ اللہ جانے کیا یاد آیا، شاید بچے یاد آ گئے ہوں، شاید بیٹیاں یاد آ گئی ہوں۔ امام نے الوداع کہا، اب آئے امام بیت الشرف میں، یہاں تک کہ صبح ہوئی، بس آخری فقرہ مصائب کا صبح ہوئی، پورے مدینے میں اعلان ہوا بنت رسول کی نماز میت ادا کی جائے گی۔ لوگ آئے مولا علی کے دروازے پر، یا علی فاطمہ میت کب اٹھے گی، ہم نماز میت ادا کریں گے۔ امام نے کہا حسب وصیت ہم نے فاطمہ کو دفن کر دیا۔ اے ارباب یادا جب یہ سنا تو لوگ کہتے ہوئے چلے، ہم تو میت کو کھود کے نکالیں گے، ہم تو نماز میت پڑھیں گے، نماز جنازہ پڑھیں گے۔ ایک اعلان ہو گیا میت کھودا جائے گا، نماز جنازہ ادا کی جائے گی۔ اے ارباب یادا سنا نہ جائے گا، لوگوں نے روکیا بقیع کی جانب۔ جب ایک بات کانوں امام کو پہنچی تو امام نے وہ امامہ پہنا جو گھمسان کی جنگوں پہنا کرتے تھے، آستین کو الٹا اور تلوار کو بے نیام کیا، ہم نے کندھے پہ رکھا اور جنت البقیع میں آئے اور قبر کنارے بیٹھ گئے اور کہا خدا قسم یہ قبض میری جان ہے، اگر کسی نے ایک چٹکی خاک اٹھائی یہ تلوار نیام میں جائے گی جب تک آخری منزل میں پہنچا دوں۔ یہ منظر لوگوں نے کہا، ڈر کے لوگ چلے گئے،
میں کہوں یا علی، اور اسی انداز رہ کربلا آئیے، ایک پردیسی کا جنازہ خاک پڑا ہے، ارے گوڑ کے نال بندی ہو رہی ہے، ایک بہن ہے وہ طلب رہی ہے، ہائے میرا بھیا، ہائے میرا بھیا، ارے بہن دیکھتی رہی اور بھائی کے جنازے پر گھوڑے دوڑتے رہے، واہ حسینہ، واہ مظلومہ، واہ مصیبتہ، واہ حسینہ، سالم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔